أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ اور کسی مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرے، الا یہ کہ غلطی سے ایسا ہو جائے، اور جو شخص کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر بیٹھے تو اس پر فرض ہے کہ وہ ایک مسلمان غلام آزاد کرے اور دیت یعنی خون بہا مقتول کے وارثوں کو پہنچائے، الا یہ کہ وہ معاف کر۔ اور اگر مقتول کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہو جو تمہاری دشمن ہے مگر وہ خود مسلمان ہو تو بس ایک مسلمان غلام کو آزاد کر دینا فرض ہے، یعنی خون بہا دینا واجب نہیں۔ اور اگر مقتول ان لوگوں میں سے ہو جو مسلمان نہیں مگر ان کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے تو بھی یہ فرض ہے کہ خون بہا اس کے وارثوں تک پہنچایا جائے اور ایک مسلمان غلام کو آزاد کیا جائے۔ ہاں، اگر کسی کے پاس غلام نہ ہو تو اس پر فرض ہے کہ 2 مہینے تک مسلسل روزے رکھے۔ یہ توبہ کا طریقہ ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ اس پر غضب نازل کرے گا اور لعنت بھیجے گا، اور اللہ نے اس کے لیے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ان آیات کریمہ میں قتل کے کچھ احکام بیان فرمائے گئے ہیں، اور پچھلی آیات سے ان کا تعلق یہ ہے کہ وہاں بھی جنگ کی حالات میں قتل و قتال کی باتیں ہوئی تھیں اور ان کے کچھ احکام دیے گئے تھے، تو اب جنگ کی حالات کے علاوہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو اس کے کیا احکام ہوں گے وہ ان آیات میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایک شخص دوسرے کو قتل کرے تو اس میں 2 راستے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جان بوجھ کر قتل کرے، قتل کرنے والے کا مقصود دوسرے کی جان لینا ہی ہو، اس کو قتل عمد کہتے ہیں، اور اس کا حکم آگے اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 93 میں بیان فرمایا ہے، جس کی میں آگے تفصیل عرض کروں گا۔ لیکن پہلے شروع کیا ہے قتل کی دوسری قسم سے، یعنی قتل خطا سے، اور اس سے شروع کرنے کی وجہ بھی شروع میں بیان کر دی کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً۔ ایک مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرے یہ مومن کا کام نہیں ہے۔
تو اس لیے جب کام اس کا یہ کام نہیں ہے تو تصور یہ کرنا چاہیے کہ اگر کسی مسلمان نے دوسرے مسلمان کو قتل کیا تو شاید غلطی سے ایسا ہو گیا. جب تک جان بوجھ کر قتل کرنا پوری طرح ثابت نہ ہو، دلائل کے ساتھ، گواہوں کے ساتھ، تو تصور یہ سمجھا جائے گا کہ کسی شخص نے اگر کسی دوسرے کو قتل کیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ قتل خطا ہو، یعنی غلطی سے قتل کیا ہو. تو معنی یہ فرمایا گیا کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً. کسی مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرے الا یہ کہ غلطی سے ایسا ہو جائے. غلطی سے ایسا ہونے کے معنی یہ ہے کہ کسی کو قتل کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ یا تو بے خیالی میں مثلا گولی چل گئی، یا مارنا تو کسی شکار کو تھا اور شکار کے بجائے کسی انسان کو گولی لگ گئی اور وہ قتل ہو گیا، تو یہ قتل خطا کہلاتا ہے. اس قتل خطا کی 3 صورتیں اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بیان فرمائی ہیں. اگر کسی مسلمان کا قتل ہو جائے غلطی سے تو اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ مسلمان کا قتل ہوا دارالاسلام میں، یعنی کسی مسلمان حکومت کے ملک میں قتل ہوا، غلطی سے ہوا، تو اس صورت میں جس نے بھی قتل کیا ہے اس کے ذمے 2 چیزیں ہیں. ایک یہ کہ وہ کفارہ ادا کرے، اور ایک یہ کہ مرنے والے کی دیت یعنی خون بہا اس کے ورثہ کو ادا کرے. الا یہ کہ وہ معاف کر دیں، دیت معاف کر دیں، خون بہا معاف کر دیں، جزوی طور پر یا کلی طور پر، کچھ حصہ معاف کر دیں یا پورا معاف کر دیں. دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. تو جب دارالاسلام میں کسی مومن کو قتل کیا گیا تو اس میں 2 چیزیں واجب ہوئیں، ایک دیت اور ایک کفارہ. کفارہ کیا ہے اس کی تفصیل اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہے ان آیات میں کہ اصل کفارے کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی ملکیت میں کوئی غلام ہو تو اس کو آزاد کرے، اور اگر غلام نہ ہو، موجود نہ ہو، اس کی ملکیت میں نہ ہو، جیسا کہ آج کل غلام شرعی قسم کے غلام کہیں موجود نہیں ہیں، تو اس صورت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے. یہ کفارہ ہے. تو اگر دارالاسلام میں کسی مومن کو قتل کیا تو اس کے اوپر 2 چیزیں واجب ہوئیں، ایک دیت خون بہا اور ایک کفارہ. اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح فرمایا کہ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، اور جو شخص کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر بیٹھے وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو اس پر فرض ہے کہ ایک مسلمان غلام آزاد کرے، اور وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور دیت یعنی خون بہا مقتول کے وارثوں کو پہنچائے. اور یہ دیت اور خون بہا کی مقدار احادیث سے معلوم ہوتی ہے کہ اس زمانے میں یا تو 100 اونٹ ہوتے تھے یا 1000 دینار ہوتے تھے. تو دینار کا جو وزن ہوتا تھا 1000 دینار کا، آج اس کے سونے کی قیمت جو بنے گی وہ دیت بن سکتی ہے، یا 100 اونٹوں کی قیمت جو ہے وہ دیت بن جائے گی ایک انسان کی. پھر آگے فرمائے الا ان یصدقوا، یعنی الا یہ کہ وہ معاف کر دیں، یعنی مقتول کے جو ورثاء ہیں وہ معاف کر دیں اور کہہ دیں بھئی ہم دیت نہیں لیتے، چاہے کلی طور پر معاف کر دیں، پوری کی پوری معاف کر دیں، یا اس کا کچھ حصہ معاف کر دیں کہ بھئی 1/4 حصہ معاف کرتے ہیں، 3/4 لیتے ہیں، یا اس کے برعکس. تو یہ قتل خطا کی ایک صورت ہوئی کہ قتل خطا دارالاسلام میں ہوا کسی مسلمان کا.
تو اس پر دو چیزیں واجب ہو گئی، کفارہ بھی اور دیت بھی۔